پاکستان کی سرحد تاجکستان تک پھیل گئی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو آج خطے کی سیاست میں سب سے زیادہ گونج رہا ہے۔ برسوں سے جاری سرحدی کشیدگی اور بارڈر پہ جھڑپیں اور جغرافیائی تنازعات آخرکار ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں جہاں تاریخ نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ عالمی مبصرین اسے پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک بریک تھرو کہہ رہے ہیں جو خطے کی توازن، طاقت کا جو توازن یہ بدل سکتا ہے۔ تازہ انفارمیشن کے مطابق حالیہ ہفتوں میں بلوچستان کی مغربی سرحد کے قریب افغان فورسز کی جانب سے بار بار کی گئی دراندازیوں کے جواب میں پاکستان نے سخت رد عمل دیا اور ان کارروائیوں کے دوران تقریباً 38 مختلف مقامات پر جھڑپیں ہوئیں جن میں افغانستان پوسٹ جو ہیں ان کے پیچھے ان کو دھکیل دیا گیا۔ اس کے بعد وہ پٹی جو برسوں سے متنازع سمجھی جاتی تھی اب مکمل طور پر پاکستان کے کنٹرول میں آ چکی ہے۔ مختلف ویڈیوز میں دیکھا گیا کہ افغان سائٹ جو ہے اس کے متعدد علاقوں میں سفید پرچم لہراتے ہوئے نظر آئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں سے جو مزاحمت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پیش قدمی کا سب سے اثر اثر یہ ہے کہ پاکستان کو اب براہ راست تاجکستان تک زمینی رستہ ملنے کا جو ایک رستہ ہے وہ ہموار ہو گیا ہے۔ یہ وہ جغرافیائی تبدیلی ہے جو پاکستان کے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کو وسطی ایشیائی ممالک تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور قازقستان تک پہنچنے کے لیے اب کسی تیسرے ملک جیسے افغانستان یا ایران پر ڈیپینڈ نہیں کرنا پڑے گا، اور یہ رستہ تجارت، توانائی، پائپ لائنز اور اقتصادی روابط کے لیے نیا دروازہ کھول سکتا ہے۔ دفاعی ذرائع کے مطابق پاکستان نے اپنے علاقوں میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے مزید فورسز ڈیٹیل کر دی ہیں اور رات کے وقت کیے گئے آپریشنز میں پاکستانی پرچم ان مقامات پر کیا کر دیا؟ بلند کر دیا، جو کئی دہائیوں سے غیر واضح حیثیت رکھتے تھے وہ مقامات، اور مقامی سطح پر اب امن و امان بحال کرنے اور بارڈر مینجمنٹ کے نئے انتظامات پر بھی کام جاری ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ افغان میڈیا کے کچھ حصے اب خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ ان علاقوں پر کابل حکومت کا حقیقی کنٹرول پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا اور پاکستان کی اس تیز اور منظم پیش قدمی نے وہاں موجود عسکری گروپس کو پیچھے دھکیل کر ایک نیا جغرافیائی نقشہ وہ بھی بنا دیا ہے۔ اگر پاکستان اس پوزیشن کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہتا ہے تو یہ ملک کی معاشی اور دفاعی خود مختاری کے لیے ایک نیا مائل سٹون ثابت ہو سکتا ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ ڈائریکٹلی زمینی جو رابطہ ہے نہ صرف ٹریڈ کو فروغ دے گا بلکہ پاکستان کو توانائی کے منصوبوں میں بھی مرکزی کردار دلوا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے عالمی برادری اور خاص طور پر افغانستان اس نئی صورتحال کو کیسے دیکھے گا؟ کیا یہ کشیدگی جو معاملہ ہے کشیدگی کو بڑھا دے گا یا نئے مذاکرات کی بنیاد بنے گی؟ فی الحال تو یہ بات واضح ہے کہ پاکستان نے تاریخ کا وہ موڑ عبور کر لیا جس کا خواب دہائیوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ پاکستان کی سرحد اب تاجکستان تک پھیل چکی ہے اور یہ صرف ایک جغرافیائی تبدیلی نہیں ہے، ایک نئے دور کا آغاز بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔